جیسا تذکار میں ذکر موجود ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور علیہ السلام کو مال تجارت لے کر شام جانے کی ترغیب ایک پیغام کے ذریعے سے دی، اور جب آقا تشریف لے جانے لگے تو انہوں نے اپنے انتہائی معتمد خاص میسرہ کو ساتھ کیا کہ وہ جائیں اور جا کر حضور علیہ السلام کے احوال کو شب و روز کا مشاہدہ کریں کہ کیا یہی وہ ذات والا شان ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے اور یہ خیال ہے۔ درست۔ تو میسرہ نے واپس آ کر، طویل گفتگو ہے، میسرہ نے واپس آ کر جو سب سے پہلی بات ان سے کی وہ یہ تھی کہ آقا جب بھی دھوپ میں باہر نکلتے تو حضور کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا آ جاتا، سبحان اللہ، کرتا یا سفید پروں والے دو پرندے آ جاتے، سبحان اللہ، وہ حضور علیہ السلام کے سر پر سایہ کرتے، اور پھر حضور کی صداقت، دیانت اور مال بیچنے کے معاملے میں قسم نہ کھانا جو اہل مکہ کی عام طور پر روایت تھی، یہ ساری چیزیں جو تھیں اخلاق حسنہ کی، وہ میسرہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں عرض کی، جس سے والا یہ انور مسعود ہے نا، بہت مشہور شاعر، گجرات والے، مزاحیہ شاعر، بہت سنجیدہ شاعر بھی ہیں۔ ایک سادہ سا شعر دیکھیے نعت کا انہوں نے لکھا، کمال ہے۔ جب وہ سفر پر جایا کرتے بادل ان پر سایہ کرتے، بہت مختصر بہر میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جب آ کر میسرہ نے بتائی ساری بات تو ان کا وہ یقین اور پختہ ہو گیا کہ بلا شبہ یہی ہستی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام نکاح جب بھیجا تو میں قربان جاؤں اپنے آقا کی اس شان پر، حضور نے فرمایا اس فیصلے کا اختیار میرے شفیق چچا حضرت اللہ اکبر، کیا بات، تو حضرت ابو طالب کے لیے میرا ایک جملہ، شفیق چچا اور کفیل چچا اور وکیل چچا، تو آگے جتنی بھی ان کی شانوں کو ہم کون سا سمیٹ سکتے ہیں، بالکل، تو ان کے کرم اور ان کی محبت جو حضور سے ہے۔ میں ایک جملہ اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جیسے ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا تھی کہ ادھر طیب و طاہر ہیں تو ادھر طاہرہ ہے، اس لیے انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد پھر وہ قافلہ جو ہے وہ نوری تاریخ کے تعین کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر پہنچا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بھی، اور حضور علیہ السلام کی شان مبارک کا یہ عکس کامل ہے کہ وہ کتنا آپ کے اخلاق عالیہ کی گرویدہ تھیں کہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں اور رؤساء اور قریش کے رشتوں کو ناپسند کرتے ہوئے وہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے یتیم کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کی جو وہ ام کوثر جو آپ نے کہا نا، یہ ان کی جو جبلی اور فطری طور پر ان کی شان ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے انتخاب کس چیز کا کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا اہتمام و انتظام تھا۔ جو حضور ایک مسئلہ یہ ہے کہ انتخاب تو کئی اور لوگوں نے بھی کیا ہوا تھا نا، حضرت عبداللہ کا بھی اور رسول اللہ کا بھی، یہ بات بالکل یہاں بھی آ کر یہ چیز ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ کو جو رفاقت پسند تھی سبحان اللہ اس عالم اسباب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور پھر جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، میں نے پڑھا جو چیزیں مطالعہ میں آتی ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ سید الشہداء کو اس شادی کی سب سے زیادہ خوشی تھی اور وہ پیش تھے۔ اب یہ جو خطبہ نکاح ہے، یہ اور اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں عرض کرنے سے پہلے ایک جملہ یہ عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مکہ کے کفار کے لیے مشرک کا لفظ اور جمع کے ساتھ مشرکین کا لفظ بولتے ہیں۔ ان کو مشرک قرآن حکیم نے اس لیے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں مشرک کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس خطبہ نکاح کو اگر آپ دیکھیں، اور یہ 85 تا 151 ہجری امام ابن اسحاق بن یسار کا عہد ہے، اور انہی کی سیرت کی کتاب
کہ المغازی جو ہے ابن اسحاق کی وہی سیرت کی پہلی کتاب ہونے کا اسے شرف حاصل ہے، اس کے بعد ابن ہشام اسی سے ماخوذ ہے، اور یہ وہاں سے لے کر آج تک لکھی جانے والی تمام سیرت کی کتب میں معمولی سا تغیر لفظی ہو وگرنہ خطبہ ایک ہی ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور خطبے کے الفاظ ذرا دیکھیں، ساری کی ساری حمد ہے اور اللہ کے جلیل القدر انبیاء خلیل و ذبیح کے ساتھ اپنی نسبت ہے، اور پھر آخر میں حضور کی جو عظمت 15 برس کے بعد آنی ہے اس عظمت کا ذکر ہے کہ میرے عنقریب محمد کی شان کیا ہوگی۔ یعنی اس پورے خطبہ میں نے وہ جو مشرک کے حوالہ سے بات کی وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اور اسماعیل کی شاخ یا کھیتی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی حمد سے اس خطبہ نکاح کا آغاز ہوتا ہے، اور پورے خطبہ کی عبارت میں کہیں بھی کسی بت کا تذکرہ نہیں ہے، جو حضرت ابو طالب کے مومن کامل ہونے کا کی بہت بڑی دلیل بنتی ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ تو اپنا تعلق اللہ کے جلیل القدر انبیاء کے ساتھ ملا کر یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ بت پرستوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو ابراہیم و اسماعیل کی نسل سے بھی ہیں اور ان کے راستے پر بھی، یہ چیز واضح کرتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ روح زمین کا اہم ترین اور مقدس ترین نکاح ہے، کوئی شک نہیں، یہ پڑھانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی، انہیں حاصل ہوئی، اور یہ اللہ جیسے رفاقت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، ایسے ہی نکاح خان کا انتخاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ صرف سوچنے کا زاویہ جو ہے نا وہ جب صحیح ہوتا ہے تو انسان آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا سبحان اللہ، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اور جہاں اس خطبہ نکاح کو ختم کرتے ہیں وہاں فرماتے ہیں کہ مال کیا ہے، مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، وہ جو آپ کہتے ہیں نا فقر اختیاری، فقر اختیاری یہاں آ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، عنقریب میرے محمد کی وہ شان ہوگی کہ اسے پورا جہاں دیکھے گا، اسے پورا جہاں سلام عظمت پیش کرے گا۔ وہ آپ اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ ہم مال سے مروب نہیں ہیں، مال سے مروب نہیں، مال کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہماری حیثیت اور ہے، یعنی مال نہیں بلکہ مال کی بجائے عظمت کردار والے ہم لوگ ہیں، ہماری بارگاہ میں مال کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ مال تو جو اس مال کی حیثیت اس سینس میں ہے کہ اللہ دیتا ہے اور ہم اس کی راہ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی نور نظر نے، آپ کے لخت جگر نے تو بات ہی ختم کر دی کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ کمال ہے بھائی، اس میں کوئی شک کیا نہیں، گھرانہ ہے، یعنی یہ ساری شان جو ہے نا اس کو ہم اپنے انداز میں سوچتے ہیں، اپنے اوپر جیسے ہم قیاس کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہیں، یعنی ہمیں اپنی حیثیت کا کیا ادراک ہونا چاہیے اور اپنی حیثیت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ان کے ذمے کیا کام ہے، قدرت ان سے کیا کام لے رہی ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ نکاح کے بعد جب حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ آتی ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک گھر میں نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں شاید یہ حضرت بی بی پاک کے پروگرام میں آپ سے ہی عرض کیا تھا کہ پہلی بہو حضرت فاطمہ بنت اسد کی بن کر آنے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے، اور دوسری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن کر آتی ہیں۔ وہ ام کوثر ہیں چونکہ اس لیے پہلی بہو وہ بنتی ہیں، اور دوسری پھر کوثر جو ہے وہ اپنے آنے والے وقت میں وہ بہو بن کر تشریف لاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں جی، اور یہ قدرت نے اپنے ان الدین عند اللہ الاسلام، جب اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، قرآن حکیم کا فیصلہ نص قطعی ہے، تو پھر اس دین کی اولین آبیاری کرنے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے، اس کو سنبھالنے والی جو ہستیاں ہیں وہ بھی تو اسی کا انتخاب ہے۔